السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 7 تا 9 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ختم کے معنی سدی ابو مالک سے بیان کرتے ہیں کہ ختم اللہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے۔ قتادہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب شیطان کی پیروی کی تو شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا، تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ ابن جریج کے بقول مجاہد نے ختم اللہ علی قلوبہم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کے معنی مہر لگانے کے ہیں، یعنی گناہ دلوں کا احاطہ کر کے اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور دل پر چڑھ جاتے ہیں۔ اس کیفیت کا نام طبع اور یہی ختم یعنی مہر لگانا ہے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ دل اور کان کے لیے محاورے میں ختم مہر کا لفظ آتا ہے، اور مجاہد کہتے ہیں کہ رہانہ کا لفظ طبع سے کم ہے اور طبع اقفال دلوں پر تالے لگ جانے سے کم ہے، اور اقفال کی کیفیت سب سے زیادہ شدید ہے۔ ایامش بیان کرتے ہیں کہ مجاہد نے اپنا ہاتھ ہمیں دکھا کر کہا کہ دل ہتھیلی کی طرح ہے، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا کچھ حصہ سمٹ جاتا ہے، اور اپنی چھنگلیاں بند کر کے دکھائی اور فرمایا کہ اس طرح، اور جب آدمی اور گناہ کرتا ہے تو کچھ اور حصہ سمٹ جاتا ہے۔ انہوں نے ایک اور انگلی بند کر کے دکھائی، حتیٰ کہ اس طرح تمام انگلیاں بند کر کے دکھائیں، اور پھر فرمایا کہ اس طرح جب سارا دل سمٹ جاتا ہے تو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ علماء کے نزدیک اسی حالت کا نام الرین ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ اس نے کافروں کے کفر کی سزا کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر کر دی ہے۔ پھر انہوں نے وہ حدیث بھی ذکر کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے دلوں کے الٹنے پلٹنے کا ذکر ہے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ انہوں نے حدیث حذیفہ کو بھی ذکر کیا ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی، دلوں پر فتنوں کو اس طرح وارد کیا جائے گا جس طرح چٹائی تنکے تنکے ہو، جو دل انہیں قبول کر لے گا اس میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے گا، اور جو دل انہیں قبول کرنے سے انکار کر دے گا اس میں ایک سفید نقطہ پیدا ہو جائے گا، حتیٰ کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے، یا تو دل چٹان کی طرح سفید ہوگا کہ جب تک آسمان و زمین باقی رہیں گے کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یا دل سیاہ ہو کر الٹے کوزے کی طرح ہو جائے گا کہ وہ نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہیں سمجھے گا۔ ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک اور صحیح حدیث بھی ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے، گناہ کو چھوڑ دے اور بخشش مانگ لے تو دل روشن ہو جاتا ہے، اور اگر مزید گناہ کرے تو اس سے دل کی سیاہی میں اضافہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سیاہی دل پر چھا جاتی ہے، اور یہی وہ حالت رین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے۔ غشاوہ کا اعراب اور معنی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم پر وقف تام ہے، اور وعلی ابصارہم غشاوہ جملہ تامہ ہے، کیونکہ مہر تو دل اور کان پر ہوتی ہے اور پردہ آنکھ پر ہوتا ہے، جیسا کہ سودی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس، ابن مسعود اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا قول نقل کیا ہے کہ وہ منافق نہ عقل سے کام لیتے ہیں اور نہ سنتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ منافقین اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 4 آیات میں مومنوں کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، 2 میں کافروں کا ذکر کیا، تو اب ان منافقوں کا حال بیان کرنا شروع کیا ہے جو ظاہر تو ایمان کو کرتے
کرتے ہیں مگر باطن میں کفر چھپائے ہوتے ہیں۔ ان کا معاملہ چونکہ بہت سے لوگوں کے لیے مشتبہ ہوتا ہے، اس لیے ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ اور متعدد صفات کے ساتھ کیا، جیسا کہ سورہ براءت اور سورہ منافقین بھی انہی کے بارے میں نازل کی گئیں، اور سورہ نور اور دیگر کئی صورتوں میں بھی ان کے حالات کا ذکر کیا تاکہ ان سے اور ان کے حالات سے اجتناب کیا جا سکے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، مگر وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ نفاق کے معنی یہ ہے کہ خیر کو ظاہر کیا جائے اور شر کو چھپایا جائے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اعتقادی، یہ نفاق منافق کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے، اور عملی، یہ نفاق کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی۔ ابن جریج نے کہا ہے منافق وہ ہوتا ہے جس کا قول فعل کے، باطن ظاہر کے، مدخل مخرج کے اور ظاہر غیب کے خلاف ہو۔ نفاق کا آغاز، منافقین کی صفات کا ذکر مدنی صورتوں میں آیا ہے، کیونکہ مکہ میں نفاق نہیں تھا، بلکہ مکہ میں تو صورتحال اس کے برعکس تھی کہ وہاں تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مجبوراً کفر کا اظہار کرتے تھے، مگر در حقیقت وہ مومن تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں اوس اور خزرج کے انصار تھے۔ یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں مشرکین عرب کے طریقے کے مطابق بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہاں اہل کتاب میں سے یہودی بھی تھے جو اپنے اسلاف کے طریقے پر قائم تھے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ان میں سے بنو کنوکا خزرج کے حلیف تھے، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ کو قدوم میمنت لزوم سے نوازا تو اوس اور خزرج قبائل کے بہت سے لوگ مشرف بائی اسلام ہو گئے۔ یہود میں سے اسلام قبول کرنے والے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صرف چند لوگ ہی تھے، اور ابھی تک نفاق کا مرض بھی پیدا نہیں ہوا تھا، کیونکہ مسلمانوں کو ابھی تک ایسی عظمت و شوکت حاصل نہیں ہوئی تھی جس سے دشمن خوف محسوس کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہود اور مدینہ منورہ کے گرد و پیش کے بہت سے قبائل عرب سے معاہدہ بھی کر رکھا تھا۔ جب غزوہ بدر پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کو سربلندی اور اسلام اور مسلمانوں کو عزت سے نوازا، اس وقت عبداللہ بن ابی ابن سلول مدینہ کا سردار تھا اور خزرج سے اس کا تعلق تھا۔ وہ اوس و خزرج دونوں قبیلوں کا زمانہ جاہلیت میں سربراہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں مدینہ منورہ کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن جب ان کے پاس مدینہ میں اسلام آ گیا تو ان کی قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھا۔ یہ لوگ مشرف با اسلام ہو کر عبداللہ بن ابی سے بے نیاز ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا تھا۔ جنگ بدر کے نتائج کو دیکھ کر پکار اٹھا کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ گیا ہے۔ اس نے بھی بظاہر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ کے جو لوگ اسی کے طریقے و مذہب پر تھے اور دیگر اہل کتاب نے بھی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ بس یہیں سے اہل مدینہ اور گرد و پیش کے اعراب میں نفاق کا مرض پیدا ہوا۔ مہاجرین میں کوئی ایک بھی منافق نہ تھا، کیونکہ ان میں ایک بھی ایسا شخص نہ تھا جس نے بادل ناخواستہ ہجرت کی ہو، بلکہ ان میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور آخرت کی کامیابی و کامرانی کے لیے بطیب خاطر خوش دلی سے اپنے مال و دولت، اہل و عیال اور وطن معلوف کو ترک کر کے ہجرت کی تھی۔ آیت کی تفسیر، محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آیت کریمہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ اوس و خزرج اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابو العالیہ حسن قتادہ اور سدی سے بھی یہی روایت ہے کہ یہ آیت اوس و خزرج کے منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی عادات و خصائل کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے تاکہ مومن ان کے ظاہری حالات سے دھوکے میں مبتلا نہ ہوں، ورنہ ان سے اجتناب نہ کرنے کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ و فساد رونما ہو جائے گا، کیونکہ سمجھا یہ جائے گا کہ وہ مومن ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ کافر ہیں۔ اور یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے کہ فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں خیر و بھلائی کا گمان رکھا جائے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ
الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ یہ ان کا محض زبانی دعویٰ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: اے نبی، جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ از راہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت آپ اس کے پیغمبر ہیں۔ یہ لوگ صرف اس وقت یہ بات کہتے ہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، اسی لیے تو یہ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے لفظ انا یقیناً اور لام تاکید البتہ کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں بھی انہوں نے کہا ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ ان کا ان دونوں پر ایمان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اعتقاد کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کی شہادت اور خبر کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں، اور یہاں فرمایا وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں، یعنی یہ جو اپنے ایمان کو ظاہر کرتے اور کفر کو چھپاتے اور از راہ جہالت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ایمان کا اس طرح اظہار ان کے لیے عند اللہ نفع بخش ہوگا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ مکر اللہ تعالی کے ہاں بھی اسی طرح چل جائے گا جس طرح کے بعض مومنوں کے ہاں چل جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو جس طرح وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے، اور خیال کریں گے کہ بے شک وہ ایک شاید اچھی راہ پر ہیں، خبردار بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اس بات کا ان کے اعتقاد سے مقابلہ کرتے ہوئے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، مگر حقیقت میں وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ اس سے بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی اس روش سے وہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ اور چکمہ دے رہے ہیں، اور اپنی طرف سے انہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ امام ابن ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جریج سے یخادعون اللہ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بظاہر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے تاکہ اپنے خونوں، مالوں اور جانوں کو بچا لیں۔ سعید ابن ابو عروبہ قتادہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ برے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، زبان سے تصدیق مگر دل سے انکار کرتا ہے، قول و عمل میں تضاد کا شکار ہوتا ہے، صبح اس کی ایک حالت ہوتی ہے اور شام کو دوسری، شام کو کچھ ہوتا ہے اور صبح کچھ، بہرحال وہ کشتی کی طرح ڈگمگاتا رہتا ہے کہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔